بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق حضرات، رب ذوالجلال کی حمد و ثنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد اج 16 ستمبر دو ہزار 11 دا خطبہ جمعہ ہے۔ اور شوال دی 17 تاریخ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں مومن بندے کا سفر آخرت بیان کی سی۔ مومن دی جان کس طرح نکلتی ہے اور کنا عزتاں دے نال کنا عظمتاں دے نال فرشتے مومن دی روح نو لے کے رب ذوالجلال دے دربار وچ پیش ہوندے نے اور اللہ دے ہاں جو مومن دی عظمت اور شان ہے۔ تو اج دے خطبہ جمعہ کے اندر کافر دا سفر آخرت بیان کرنا چاہنا، دعا ہے کہ اللہ تعالی مینوں شرح صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ اندر میں بیان کی سی کہ جناب ملک الموت اور دیگر ملائکہ جدوں مومن دی روح نو قبض کرن واسطے اودے کول آندے نے، جنت دا لباس لے کے، جنت دی خوشبو لے کے جناب ابراہیل علیہ السلام آ کے مومن نو سلام کہندے نے۔ مومن واسطے سلام ہی سلام۔ قرآن کہندا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے آ کے مبارکہ دیندے نے، نالے کہندے نے مومنو تواڈے تے سلام ہوئے، ادخلوا الجنہ،
جو دنیا تے نیک عمل کردے ساؤ اج او دے سبب اللہ دی جنت وچ داخل ہو جاؤ. جدو جان نکلدی ہے ادو بھی سلام. جدو مومن اللہ دی جنت وچ داخل ہوندا ہے جنت دے دروغے فرشتے ادو بھی سلام کہندے نے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور جدو جنتی مومن جنت دے پلغا تے بہندے نے ادو خود رب ذوالجلال انہاں نوں سلام کہندے نے. سلام قولا من رب الرحیم. یہ تے مومن دی شان ہے نا. تے دوسرا کافر اللہ میری توبہ او دے واسطے کوئی مبارک نہیں, کوئی خوشخبری نہیں, کوئی سلام نہیں, بلکہ قرآن سن لو جدو مومن بندے دی جان کردے نے نا فرشتے انہوں کی کہتے ہیں سلام. کی کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبداللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جدو کافر دی جان کردے نے انہوں کی کہتے ہیں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ. جدوں کافراں دی جان نکل دی ہے فرشتے انہاں دی روح قبض کردے نے تے کی کردے نے فرشتے سلام کہندے نے نانا مبارکہ دیندے نے خوشخبریاں دیندے نے. کچھ بھی نہیں بلکہ کی کردے نے اللہ فرماندے نے یضربون وجوہہم وادبارہم. انہاں دے چہریاں تے مکے ماردے نے انہاں دیاں پیٹھاں تے مکے ماردے نے. اللہ کون فرشتے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ. جدوں فرشتے کافرانو فوت کردے نے انہاں دی روح قبض کردے نے یضربون وجوہہم انہاں دے چہریاں تے ماردے نے وادبارہم انہاں دیاں پیٹھاں تے ماردے نے تے کہندے کی نے ذوقوا عذاب الحریق. اور چکھو ظالموں جہنم دا عذاب چکھو اگ دا عذاب چکھو. کیوں ذالک بما قدمت ایدیکم. جڑے دنیا اندر رہ کے بھیڑے کام کردے ساؤ بھیڑے عمل کردے ساؤ اج انہاں دے سبب جہنم دا عذاب چکھو. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. حافظ لکھوی قید رحمت اللہ اللہ پتہ کیا دے فرماندے نے کافر اور منافق دے وال اسرائیل جہاں کافر اور منافق دے وال اسرائیل جہاں ملک 18 حاضر ہو لے کر نام بلاوے. آمنہ دلال جناب محمد اچھی کہو نہ ترا جناب محمد. اللہ تعالیٰ خراب موسم اندرانہ قبول فرمائے. باہر کیچڑ ہے بارش ہے تسی قریب تو بھی آئے ہو دور تو بھی آئے ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں بھی انشاءاللہ تھوڑا وقت ضائع نہیں کرا گا گلا باتاں اندر بلکہ قرآن حدیث کثرت نال تانوں سناواں گا. امام کائنات آمنہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ قَالَ فَتَفَرَّقَ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهُ كَمَا يُنزَعُ الصُّفُودُ مِنَ الصُّوفِ المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يضعها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح وتخرج منها كأمطار ريح جيفة وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأكبر أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط کافر بندے دی جدو جان نکلتی ہے میرے آقا فرماندے نے اوتے کول 9 فرشتے آ جاندے نے کنے 9 فرشتے کالیاں چہریاں والے پیڑیاں شکلاں والے پیڑیاں صورتاں والے سیاہ چہریاں والے تے کی لے کے آندے نے جنت دے جہنم دے بورے اللہ میری توبہ جہنم دے گرم ٹاٹ لے کے آ جاندے نے نبی پاک فرماندے نے ارد گرد بہ جاندے نے جتھوں تک اس کافر دی نظر جاندی ہے اینوں سیاہ چہریاں والے فرشتے فرشتے نظر آندے نے جناب ملک الموت بھی آ جاندے نے اللہ آ کے دو سرانے بہ جاندے نے کوئی سلام نہیں کوئی رحمت نہیں کوئی شفقت نہیں کوئی دعا نہیں کوئی نرمی نہیں تے جناب ملک الموت فرماندے نے ایتھا النفس الخبیثہ اوے گندی جان کیوں جی اوے گندی جان اوے ناپاک جان اوے لعین جان نکل گندے جسم وچوں نکل اور چل اللہ دی ناراضگی ہائے 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 اخرجی الی سخط من اللہ بلکہ دوسری روایت یا ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان اور گندی روح نکل گندے جسم وچوں نکل جڑا حرام نال پلیا ہے حرام نال پلیا ہے جڑا چوری تے ڈاکے دے مال نال پلیا ہے جڑا رشوت تے سود دے بے ایمانی دے مال نال پلیا ہے گندا جسم نکل گندی روح ناپاک جسم وچوں نکل اور چل اپنے رب وال چل اس حال اندر چل کے تیرا رب تیرے تے ناراض ہے
اوئے ایمان نال دسو تے کی بیتے گی؟ اور کسے بندے دے وارنٹ آ جان کہ فلانا تھانے دار وہ پاویں چھوٹا ہی افسر ہوئے سپاہی وہ تینوں بلا رہا تھانے تیرے خلاف کوئی کیس ہے مقدمہ ہے وہ سفارشی لبدا ہے وہ حمایتی لبدا ہے وہ پیسے لے کے جاندہ ہے سفارش کرتا ہے پیسے دیندہ ہے تے جنہوں ایک پیغام آ جائے جس بے ایمان دے جس بدبخت دے اے آڈر آ جان کہ تیرا رب تینوں بلا رہا ہے اور تیرا پروردگار تیرے تے بڑا ناراض ہے اور دسو دا کی حال ہوئے گا؟ کیوں جی اللہ دے ہاں کوئی سفارش چلنی ہے؟ کوئی رشوت کوئی پیسہ کوئی مال ہے؟ ہائے کی بیتے گی اور کی گزرے گی؟ تو جدو پیغام آتا ہے نا وہ تو پھر پتہ کی ہوتا ہے میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فتفرق فی جسدہ حرام کھان والا ساری زندگی لوکاں دے حق کھا جان والا بے ایمانیاں کرن والا زنا تے بدکاریاں کرن والا ہیرا پھیریاں کرن والا جھوٹ بولن والا غیبت تے چغلی کرن والا دھوکے دے نال مال کمان والا جدوں اس ظالم نو ایک پیغام آندا ہے اس ظالم نو سنیا آندا ہے تے نبی پاک فرماندے نے جناب ملک الموت دی زبان نو ایک پیغام سن کے فتفرق فی جسدہ پورے جسم دے اندر او دے روح دوڑ دیے او دے روح پج دیے نس دیے لک دی پھر دیے فتفرق فی جسدہ جسم دے اندر چھپ دے پھر دیے آقا فرماتے ہیں فتفرق فی جسدہ کاش کے جناب اسرائیل میں نو اتنے ہی چھڑ کے چلا جائے لیکن انہیں چھڑ کے جانا مولانا فرماتے ہیں اڈیاں لاوے اڈیاں لاوے اڈیاں لاوے نہ جند نکیل نے لے اڈیاں اڈی کی نہ والے زد پنجابی کی آدھے اڈی اڑی کردا ہے زد لگاندا ہے جسم دے اندر وہ دے اتار دی ہے اللہ اللہ قال فتفرق فی جسدہ فینتزعه کما ینزع الصفود من الصوف المبلول نبی پاک فرماتے ہیں مومن بندے نو جدوں پیغام آندا ہے کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے تے تینوں اپنے کول بلا لیا او دی جان خوشی دے نال او دے جسم وچوں ایویں نکل جاندی ہے جویں مشک وچوں پانی نکل جاندا ہے تے جدوں اس کافر نو پیغام آندا ہے آقا فرماندے نے او دی روح جسم اندر لکدے پھردی ہے چھپدی پھردی ہے او بھی مثال میرے سونے محمد نے بیان فرمائی ہے آقا فرماندے نے جویں کنڈیاں والی چاڑی تے خاردار درخت تے کپڑا پا دیتا جائے اور او دے کنارے تو پھڑ کے کپڑا کھچیا جائے او تار تار ہو جاندا ہے او کپڑا پھٹ جاندا ہے او تے پلے ککھ نہیں رہندا ایویں بے دردی دے نال او تے جسم وچوں دی گندی روح جناب ملک الموت جدوں کھچدے نے تو دا پورا جسم تار تار ہو جاندا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہہ دو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دیرو کٹ کے او دیرو قبض کر کے جناب ملک الموت اپنے ہاتھ وچ پکڑ دینے تے تھوڑی دیر بھی نہیں گزر دی
اور جڑے 9 فرشتے جہنم دا ٹاٹ لے کے آئے ہوندے نے اے کولو لے کے اے دی روح نو جلدی جلدی جہنم دے گرم بوئے اندر لپیٹ لیندے نے جہنم دے ٹاٹا اندر لپیٹ لیندے نے تے اے دی روح نو لے کے آسمان دنیا دی طرف روانہ ہو جاندے نے نبی پاک فرماندے نے انہاں دا گزر فرشتیاں دی جیس جماعت کولو ہوندا ہے فرشتیاں دے جیس گروہ کولو ہوندا ہے اے دی روح دی گندی بدبو نو پا کے فرشتے کہندے نے آدے نے ما حاضر روح الخبیث اور فرشتوں ایڈی گندی روح ایڈی بدبو والی ایڈی پیڑی ایڈی بد قسمت روح کتھوں لے کے آ رہے ہو تے فرشتے جواب دیندے نے آدے نے فلان ابن فلان بے اکبا اسماء الذی اے فلانا اے فلانے دا بیٹا اے آپ بھی گندا اے دا باپ بھی گندا پیڑے پیڑے نام لیندے نے جی میں دنیا اندر لوگ ہے پیڑے پیڑے نام لیندے سن جے دنیا اندر لوگ مولوی جی کہندے سن اج فرشتے بھی مولوی جی کہندے نے جے دنیا اندر لوگ قاری صاحب کہندے سن اج فرشتے بھی قاری صاحب کہندے نے جے دنیا اندر لوگ حافظ صاحب حاجی صاحب کہندے سن تے میاں اج فرشتے بھی حاجی صاحب کہندے نے اللہ اللہ جے دنیا اندر لوگ ڈاکو کہندے سن اج فرشتے بھی کہندے نے ڈاکو تے دنیا اندر لوگ لچا لفنگا کہندے سن اج فرشتے بھی کہندے نے لچا جڑے نا دنیا تے لے جاندے سن نا اس بدبخت تے اوہی نا اج فرشتے لیندے نے ہائے کوشش کریا کر لوگ تیرے سونے سونے نام پکارن ایسے کام کر کے لوگ چنگے ناماں نال تینوں یاد کرن فلانا بڑا نیک ہے جی اور بڑا اچھا ہے جی بڑا بہترین انسان ہے جی بڑا نمازی ہے جی بڑا سخی ہے جی بڑا حاجی ہے جی لوگ ایہو جے ناماں نال تینوں پکارن فرشتے آدھے نے یہ بڑا پیڑا ہے آپ یہ پیو بھی بڑا پیڑا سی فلانے پنڈ رہندا ہے فلانے محلے رہندا ہے فلانے بازار رہندا ہے فلانی گلی رہندا ہے اتھوں لے کے آ رہے ہیں وہ آدھے جلدی لے جاؤ یہ بڑی گندی بدبو ہے نبی پاک فرما دے رہے وَتَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَرِ رِيحِ جِيفٍ اتنی گندی وہ دی روح وچوں اتنی گندی بدبو آتی ہے یہ جی بدبو اج تک روح زمین اندر کسے ویکھی نہیں کسے سنی نہیں اتنی پیڑی بو اللہ میری توبہ آسمان تک پہنچ گئے فرشتے دروازہ کھلا دینے پہلے آسمان کا دروازہ نبی پاک نے فرمایا لا یفتح لہ اس بدبخت واسطے دروازہ بھی نہیں کھولیا جاتا روک دو جی اتنی گندی روح کیویں آسمان تے جا سکتی ہے کیوں جی جا سکتی ہے نہیں بالکل نہیں فرشتے کہندے نے قطعاً نہیں دروازہ کھولنا لے جاؤ اس بدبخت نو جتھوں لے کے اتھے واپس لے جاؤ کوئی یہ واسطے دروازہ نہیں کوئی یہ واسطے ٹکانا نہیں نبی پاک نے اس آیت دی تلاوت کی تھی لا تفتح لهم ابواب السماء کہو سبحان اللہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط نہ اندے واسطے دروازہ کھولیا جائے گا تے نہ انہوں جنت دا داخلہ ملے گا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط جب تک اونٹ سوئی دے سوراخ چو نہیں گزر جاندہ اور جب تک اونٹ سوئی دے سوراخ چو نہیں گزر جاندہ جویں اونٹ سوئی دے سوراخ چو نہیں گزر سکتا ہے اندے واسطے نہ دروازہ کھولیا جا سکتا ہے نہ اندے واسطے جنت دا داخلہ ملے نہ انہوں جنت دا داخلہ مل سکتا ہے کیوں جی اونٹ سوئی دے سراغی تو لگ سکتا بالکل نہیں ہے ممکن نہیں محال ہے
کوئی ممکن نہیں جی میں اونٹ سوئی دے سوراخ چو نہیں گزر سکتا ایویں جنت نہیں جا سکتا. فرشتے کہتے ہیں اللہ جی پھر سانو کی حکم ہے؟ ایک ظالم تے اتھے ہی رک گیا اسی کی کریے؟ مولا فرماتے ہیں فَيَقَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي أَرْضِ السُّفْلَىٰ فَتُطْرَحُ تَرْحًا. آقا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اور میرے فرشتوں ادھرون مقام سجین جیڑا ساریاں زمینہ دے تھلے 7 زمینہ دے تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے جہنم رکھی ہے 7 زمینہ دے تھلے اللہ نے جہنم رکھی ہے تے جہنم دے تھلے بھی ایک نیچلا مقام ہے جیدہ نام مقام سجین ہے جیڑا اللہ نے کافرہ لینا واسطے بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے دا نام مقام سجین اندر لکھ دے وہ فرشتے اے دا نام مقام سجین اندر لکھ دیں دینے فاتو ترہ روح ترہا. اللہ فرماتے ہیں اے دا نام لے کے تے اتو ہی ظالم درو نو بے دردی نال تھلے زمین تے سٹ دے وہ. نبی پاک نے اے عید پڑھی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ کہو سبحان اللہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَقَامٍ صحيح. آمنہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے درو زمین تے آ جاندی ہے تے سب کچھ ویندی ہے گھر والے روندے نے اینوں پتہ لگ رہا ہوندا ہے او دے کفن دفن دا انتظام کر رہے ہوندے نے اینوں پتہ لگ رہا ہوندا ہے. نبی پاک نے فرمایا او دا جنازہ پردے نے اے ویکھ رہی ہوندی ہے اے درو ویکھ رہی ہوندی ہے اے جناب اینوں دفن کرن واسطے کفن پہنا کے قبرستان دی طرف لے کے جا رہے ہوندے نے اے ویکھ رہی ہوندی ہے بلکہ ویکھ ہی نہیں رہی. آمنہ دلال فرماندے نے جڑی نیک بندے دی روح ہوندی ہے جڑی مومن بندے دی روح ہوندی ہے جدوں اونوں قبرستان دی طرف پہنچایا جاندا ہے قبرستان دی طرف لے جایا جاندا ہے او تے جناب کہندی ہے قدمونی او میرے گھر والے دیر نہ کرو مینوں جلدی میرے گھر پہنچا دیو مینوں جلدی میرے ٹکانے تے پہنچا دیو. تے جڑی گندی روح کافر دی روح ہوندی ہے او ترلے کردی ہے واسطے پاندی ہے آدھی ہے این تذهبون بی او میرے گھر والے مینوں ایتھوں ہی واپس لے جاؤ ایتھوں ہی واپس لے جاؤ. واہ ویلا کردی ہے چیخو پکار کردی ہے. آمنہ دلال فرماندے نے او دی چیخو پکار ساریاں مخلوقاں سندیاں نے جن نہیں سندے انسان نہیں. این تذهبونی مینوں واپس لے جاؤ. اس واسطے نبی پاک نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم أو كما قال. آپ نے فرمایا جنازہ جلدی پہنچا دیا کرو جے نیک ہے تو دے کر انہوں جلدی پہنچا دیو تاکہ وہ موج مانے بہار لٹے. جے برا ہے تے بڑا نگرو لاؤ او دا بوجھ اپنی گردنہ تو جلدی اتارو. یہ رسول اللہ دا فرمان ہے. اور آپ نے فرمایا علی 3 کم جلدی کر لیا کر. کنے کم؟ 3 کم. بیٹی جوان ہو جائے فوراً بیاہ کر دیا کر نکاح کر دیا کر. نماز دا ٹائم ہو جائے جلدی پڑھ لیا کر. جنازہ آ جائے دیر نہ کریا کر جنازہ جلدی پڑھ لیا کر. جنازے اندر دیر نہ کریا کرو. اللہ اکبر. کہ جی جاگ دے ہو سوتے نہیں گئے ہو. میرے اور تاڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بالکل مختصر کرنا قبرستان لے گئے. یہ بھی منجی قبرستان ہے اور سارے نے تو جانا ہے نا اور تسی بھی جانا ہے نا سب نے. کوئی بچے کیا جی
کوئی اتوں جان تو رہا ہے اور کوئی جا کے واپس آیا؟ بابا جی فرماتے ہیں میں ہوئیاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، پھر وقت نال پایا نہیں، کچھ پوچھا تو حال سنایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے دس ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، تو ساڈے ہادی نبی کریم کتھے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آمنہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ حدیث سنو، آقا فرماتا ہے میں قال فتوادرہ فی جسدہ ویاتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ من ربک فیقول ها لا ادری فیقولان لہ ما دینک فیقول ها لا ادری فیقولان لہ وما هذا الرجل الذی بعث فیکم فیقول ها لا ادری فینادی مناد من السماء کذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار۔ اللہ جی مہربانی، میں پوری حدیث تمہیں سنا دیتی ہے، ادھی پچھلے جمعے، باقی ادھی اج مکمل کر دیاں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اینو قبر اندر لٹایا جاتا ہے، اتنے مٹی پا دیتی تے واپس چلے گئے نے۔ آقا فرماتے ہیں جا کے ہوندے نے، حالی گھر نہیں پہنچتے تے پچھوں دی قبر اندر دو فرشتے آ جاندے نے۔ اللہ اللہ، مولانا فرماتے ہیں جان وچ قبر اتارن میت اور فارغ ہو مڑ چل منکر اور نکیر فرشتے آون رب دے کل وڈے بند تے کیری آنکھیں صورت بری سہائی بولن کڑکم بجلی وانگا رکھ پناہ الہی۔ آ کے اٹھا لیندے نے تے پہلا جڑا سوال کرتے ہیں آندے نے مر ربک، کی مانا ہے؟ مانا کی ہے؟ کنیاں کوٹھیاں بنا کے آئے ہیں اور کنے بنگلے بنا کے آئے ہیں، کنے الیکشن جیت کے آئے ہیں، یہ مانا ہے نا ہے نا؟ کنیاں تیریاں اولاداں سن، کنے تیرے پتر سن؟ نہیں، مر ربک کی مانا ہے؟ مر رب کا، دس تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا داتا کون ہے؟ تے جڑا لاہور والے کو پوجدا رہا، جڑا پاک پتر والی سرکار نے متھا ٹیکدا رہا، اور کی کہے گا رب ہی اللہ؟ نہیں، کہے گا ہاں لا ادری، کہو استغفر اللہ، آئے میں تے جاندا ہی نہیں، میں تے ساری زندگی کھے کھاندا مر گیا۔ اچھا نہیں پتا؟ نہیں جی مینوں کی پتہ ہے، میں کدی گیا سا مسیح تے، میں کدی گیا سا جانا ابھی بکر اندر، میں تے ساری زندگی قبرہ پوجدا پوجدا مر گیا۔ اللہ تو باغی، رب تو دور، او دے دین تو دور، او دی شریعت تو دور، او دے قرآن تو دور، او دے پیغامات تو دور، مینوں کیوں پتہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کر لیا تیرا علاج، ذرا ٹھہر جا، ماں دینوں کا دین کے رہی آندہ جی مینوں کی پتہ ہے؟ ہاں لا ادری، میں نہیں جاندا۔ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، جناب محمد دوبارے تیرا کی خیال ہے؟ صلی اللہ
تے کی جواب دے گا؟ ہاں ہاں لا ہائے اللہ میری توبہ، میں نہیں جانتا۔ آسمان تو آواز آئے گی فرشتوں ان کذبا کذبا کذبا، آندا میں نہیں جانتا، پونکدا میں نہیں جانتا، بکواس کردا میں نہیں جانتا، کذبا کذبا جھوٹا جھوٹا جھوٹا۔ اللہ کے اندر جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ انہیں میری زمین نہیں سی دیکھی، اور انہیں میرا آسمان نہیں سی دیکھیا، انہیں راتاں نہیں دیکھیاں، دن نہیں دیکھے، سورج نہیں دیکھیا، چند نہیں دیکھیا، پہاڑ نہیں دیکھے، دریا نہیں دیکھے، ستارے نہیں دیکھے، انہیں میری قدرتاں نہیں دیکھیاں، آج بکواس کرتا ہے میں نہیں جانتا۔ انہیں سنیا نہیں سی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اصل مذہب اصل دین کیا ہے؟ اور سالم آسان نہیں سنتا سی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہو واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کن چ 5 ٹائم میرے مستفا دا نام نہیں سی پہنتا؟ فرشتے جھوٹ بولتا جی پھڑ لو، یہ کرو علاج، یہ بناؤ گٹ۔ اللہ جی کی کریے؟ اللہ فرماتا ہے میں افرشوہ من النار، جہنم دا بستر لے آؤ، جہنم دا لباس لے آؤ، انہوں جہنم دا لباس پہنا دیو، جہنم دا بستر بچھا دیو، تے ایدی قبر اندر کھبے پاسیوں جہنم دا دروازہ کھول دیو، اے اگ دا پورا ہی دروازہ کھول دیو، اگ دا پورا ہی دروازہ۔ جہنم دی اگ دنیا دی اگ مان نہیں، آقا فرماندے نے اللہ نے جہنم دی اگ 70 مرتبہ بجھا کے دنیا اندر بھیجی ہے، 70 مرتبہ۔ اور نبی پاک فرماندے نے اور اگر جہنم سوئی دے سوراخ دے برابر، سوئی دے نکے دے برابر سوراخ ہو جائے، کنا سوئی دے نکے دے برابر سوراخ ہو جائے، جہنم ایک سوئی جن سوراخ ہو جائے، زمین اندر جنیاں فصلاں نے، جنیاں گوریاں نے، جن باغات نے، جن نباتات نے، جن باغات نے، فصلات نے، آقا فرماندے نے سارے سڑ جان، قیامت تک کوئی چیز اگئی نہ۔ وہ ایک سوراخ دا حال ہے تے جس بدبخت واسطے پورا دروازہ ہی جہنم دا کھل جانا ہے۔ اللہ آقا فرماتے ہیں وَيَعْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا، آنکھوں محمد اللہ وَسُمُومِهَا، جہنم دیا ہواواں گرم ہواواں لگنیاں نے، جہنم دیا لاٹاں لگنیاں نے، جہنم دی بدبو اینو قبر اندر پہنچ دیے اندے تک۔ اور میرے آقا فرماندے میں وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهَا، ایدی قبر اندے تے تنگ کر دیتی جاندی ہے، اینی تنگ کر دیتی جاندی ہے، ایدیاں پسلیاں آپس اندر جڑ جاندیاں نے، مل جاندیاں نے۔ وہ چوڑیاں والیا سجے والیاں کھبے تے کھبے والیاں سجے، ایدی قبر اندر ایک بندہ آ جاندہ ہے، پیڑی شکل والا، برے چہرے والا، برے لباس والا، بھیڑی اخلاق بھیڑی آواز والا، گندے اخلاق والا، آگے آندہ ہے ابشر بالذی یسوک، اور لینا کافرہ بے ایمانہ آج خوش ہو جا، خوش ہو جا، او پیڑا دن آگے جدا اللہ نے تیرے نال وعدہ کیتا سی،
آج جو برا دن آ گیا تیرے واسطے، تو خوش ہو جا اور رو کے اندر اور پیڑی شکل والیا اور بدصورتا اور بے شکلا، ذرا مینو اپنا تعارف تے کرا، تیرے کو مینو ڈر بڑا آ رہا، ذرا مینو دس تے صحیح تو کون ہے؟ تے او آندا ہے مینو آنے کون ہے؟ او ظالمہ لئی نہ سورا بدبختہ، میں کون نہیں ہوں، میں تے تیری زندگی دا او گندا عملہ جنوں اللہ نے اج تیرا ساتھی بنا کے تے تیری قبر اندر بھیج دیتا ہے، میں کون نہیں، کون کی ہوندا ہے؟ اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر ادو دعا کردا ہے، واہ ویلا کردا ہے قبر اندر، آندا لا تو کہ میں اللہ قیامت قائم نہ کری، اللہ قبر اندر میرا حال ہے تے قیامت تو میرا کی حال ہوئے گا؟ اور نبی پاک فرماتے ہیں ثم یقید لہ آما اللہ ثم یقید لہ آما ثم معہ مضربۃ من حدید، پھر وہ دی قبر اندر وہ دیتے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا جاندہ ہے، انا گونگا تے بولا نہ ویندا ہے نہ سندا ہے نہ بولدا ہے، ایسا فرشتہ وہ دیتے مقرر کر دیتا جاندہ ہے، وہ دے ہاتھ میں ایک تھوڑا ہوندا ہے، آقا فرماتے ہیں اتنا بڑا تھوڑا اگر وہ پہاڑ تے مار دیتا جائے تے پہاڑ بھی ریزا ریزا ہو جائے، وہ تھوڑا نو پکڑا دیتا جاندا ہے، وہ تھوڑا او انا بولا گونگا فرشتہ اس ظالم دے اس کافر دے سر وچ ماردا ہے، قبر اندر ماردا ہے، یہ ریزا ریزا ہو جاندا ہے، ٹکڑے ٹکڑے مٹی مٹی ہو جاندا ہے، فیسیح صیحۃ، اس تھوڑے دی مار دے نال ایک کافر قبر اندر اتنی بڑی چیخ مار دو، وہ دی چیخ نو ساری دنیا دیا مخلوقاں سن دیاں نے، جن انسان نہیں سن دے، اگر سن لین تے اپنے مردیاں نو دفن کرنے کی چھڑ دے۔ میرے آقا جناب محمد اچھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسلط علی الکافر فی قبرہ تسعۃ وتسعون تنین تمحصہ وتلدغہ لو ان تنینا منها نفخ بالارض ما انبتت خضرا۔ اتھی بس نہیں، کافر دی قبر اندر ہو دیتا ہے اللہ 99 سپ مقرر کر دیندے نے، 99 سپ انہوں ڈگ مار دینے، او دا گوشت کھاندے نے، اور اتنے زہریلے اتنے خطرناک سپ نے، نبی پاک فرما دینے اگر انہاں سپاں دے وچوں ایک سپ دنیا تے پھوک مار دے وے قیامت تک کوئی چیز اگ گئی نہ۔ یا اللہ سڑی توبہ، کوئی اللہ سڑی توبہ، اللہ ہر گناہ تو اسی توبہ کرنے ہاں۔ میرے بھائی قبر نو یاد رکھیا کر، اے نہ سمجھ علی جوان ہاں، گناہ کر لو غلطیاں کر لو، کدی بڈھے ہوا گے پھر بیمار ہوا گے پھر کدی جا کے موت آئے گی نہ میرے بھائی۔ میں پچھلے جمعے کیا سی نا، اور منگوی شاید اعتبار نہیں کری دا، یہ اللہ کو زندگی اسی مانگ کے لئیے، جدو مرضی ہو واپس بلا لے، جدو مرضی سانو ساتھ لے، کیوں جی ہے کوئی زندگی دا اعتبار ہے؟ اور یارو فلانا چنگا بڑا بولدا سی، فلانی جگہ تے جا رہا سی، پتہ ہی نہیں لگیا، ایک منٹ نہیں لگا اور دل دا دورہ پہ فوت ہو گیا، اوتھے ایکسیڈنٹ ہوا اتنے بندے مر گئے، اور فلانے نو بجلی لگی یار وہ مر گیا، کیوں جی ہے کوئی پتہ؟ کوئی پتہ نہیں، اور مینو تے نہیں پتا، تھاڑے بارے میں نہیں جانتا، اج رات گھر ہونی ہے کہ قبر چھونی ہے۔ حضرت عثمان کہو رضی اللہ، یہ پتہ ہے کون صحابی ہے؟
جنہوں رسول اللہ نے دنیا اندر 9 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی. پھر کہو سبحان اللہ. اور کون عثمان؟ رسول اللہ نے فرمایا عثمان تو اج دے بعد نیکی نہ بھی کر، اللہ نے تیرے تے جنت واجب کر چھڈی ہے. کیوں جی جنتی ہونے کوئی شک ہے؟ لیکن حال کی ہے انہو کان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ. قبرستان پہنچ گئے جناب عثمان اینے روندیاں ہجواں نال داڑھی پج جاندی. کہنے والا کہندا ہے اے عثمان، اے نبی پاک دے دورے داماد، اے جنتی عثمان، گل کی ہے تو جنت نو یاد کرنا ہے، جہنم نو یاد کرنا ہے، لیکن جنت تے دوزخ نو یاد کر کے اینا نہیں روندا جنہ قبر نو یاد کر کے رونا ہے. تو پیارے عثمان فرماندے نے میں نبی پاک کو سنیا آقا فرماندے نے قبر آخرت دیاں گھاٹیاں وچوں اوکھی تے پہلی گھاٹی ہے. جے بندہ قبر اندر کامیاب ہو گیا اگلیاں گھاٹیاں اندر بھی کامیاب ہوندا جائے گا. اگر قبر اندر ناکام ہو گیا اگلیاں گھاٹیاں اندر بھی ناکام تے نامراد ہو جائے گا. اللہ قبر نو یاد کر کے رون دی توفیق عطا فرمائے. ہر وقت قبر نو یاد رکھیا کر جمعے دا ٹائم بے وفائی کر گیا. آمنہ دے نال جناب محمد دعا کر اللہ قبر واسطے کمان دی توفیق عطا فرمائے. قبر واسطے بنا، قبر واسطے کچھ کما. تو اجاڑ رہے ہیں، تو برباد کر رہے ہیں، قبر دی کمائی ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ تینوں قبر واسطے کچھ کرنا چاہیے. آقا فرماندے نے انسان دے نال 3 چیزاں جاندیاں نے قبرستان تک. کنیاں چیزاں؟ وہ دا مال اون دے نال جاندا ہے، اہل و عیال بھی جاندا ہے، نیک اعمال بھی جاندے نے، مال واپس آ جاندا ہے، اہل و عیال بھی واپس آ جاندے نے، تے بندے دے نیک اعمال قبر چ دے نال رہ جاندے نے. میری اور تھوڑی پیاری اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا، پھر کہو رضی اللہ، بڑی بختہ والی بڑی بلند و بالا خاتون ہے سیدہ فاطمہ. فوت ہو گئیاں. جنازہ قبرستان پہنچ گیا، منجی پہنچ گئی تو سیدہ فاطمہ دی قبر تیار ہو رہی ہے. تے نبی پاک دا ایک صحابی جناب فاطمہ دی قبر نو مخاطب کردا ہے، آندا ہے اے قبر، اے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دی ایک قبر، ذرا دھیان کری، تینوں نہیں پتا اج تیرے اندر کوئی معمولی خاتون نہیں آ رہی بلکہ ساڈے محمد دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے صلی اللہ. تے اللہ والے نے ترجمہ کیتا ہے، پتہ ہے کی قبر چو آواز آئی اور پتہ کی اندر اے قبر تو جانتی نہیں ہو. کہو سبحان اللہ. اے قبر تو جانتی نہیں ہو اے میت کس دی آئی. اے قبر تو جانتے نہیں ہو اے میت کس دی آئی. پاک رسول اللہ دی بیٹی حسن حسین دی مائی. اے قبر تو جانتے نہیں ہو اے میت کس دی آئی. پاک رسول اللہ دی بیٹی حسن حسین دی مائی. طرف قبروں آیا آوازہ سن تو میرے بھائی، حسب نسب دی لوڑ نہیں مہمان ایتھے عملہ نال رہائی. اللہ نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ گناہ کو بچائے. اللہ ساڈا سفر
کافر دا سفر آخرت نہ بنائے بلکہ مومن دا سفر آخرت بنائے، مبارکہ والا تے سلامتی والا سفر بنائے۔ اللہ جو سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ نہیں، چھپ کے نہیں، بلکہ برملا نو دبانا، ڈنکے دی چوٹ او دا مقابلہ کرنا، اور مت کوئی سمجھے کہ چونیاں اے اپنے سٹیج تے اپنی مسجد اندر گلا کردہ ہے، چیلنج کردہ ہے۔ نہیں، میریاں سیڑھیاں دیکھو، میریاں کیسٹاں سنو، اللہ دے فضل و کرم نال پورے ملک اندر جدوں بھی کوئی فتنہ اٹھے ہے، میں ہر مقام تے ہر جگہ تے پہنچ کے برملا انہوں چیلنج کیتا ہے۔ اللہ دی توفیق نال اے مضمون پچھلے جمعے اور اس جمعے میں جو بیان کیتا ہے، مومن اور کافر دا سفر آخرت، یہ اس واسطے ضرورت پئی کہ ویسے تو بڑی دیر تو میں سنتا سا، لیکن اے مہینے ڈیڑھ مہینے تو میں بہت زیادہ بکواسات سنے۔ ایک ٹولہ ہے، میں کھول کے وہ نام لینا چاہیے، جماعت المسلمین۔ وہ کہتے ہیں جی قبر اندر کوئی عذاب ثواب نہیں، آکھو استغفر اللہ، بس مر گیا ختم۔ بالکل بکواس ہے، قرآن دے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن اندر ذکر نہیں، قرآن دی آیتاں ملدیاں نے، نبی پاک دیاں بے شمار حدیثاں نے، اللہ دے فضل نال سینکڑوں حدیثاں اس وقت میرے سینے اندر محفوظ نے۔ میں صرف ایک حدیث سنائی ہے، وہ مسلمین دا ٹولہ ہے۔ میرا ہن بھی، اج بھی، پھر بھی 6 مہینے، سال، 10 سال، 20 سال، جب تک میری زندگی ہے انہوں نے میرا چیلنج ہے، چیلنج چونیاں اندر اگر کوئی ہے تو سن لے اور میرا پیغام پہنچا دیو اس ٹولے تک۔ جدو دل کرے، جتھے دل کرے، عذاب قبر تے میرے نال مناظرہ کرن میں تیار ہاں، اور اللہ دے فضل و کرم نال جے ایک حدیث بھی پیش کر دیں میرے سامنے تو میں اپنی ہار لکھ دیاں گا۔ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اور ایسا ٹولہ بدترین اور خطرناک ٹولہ ہے، کیونکہ قرآن دے بھی منکر نے تے حدیث دے بھی منکر نے، لہذا انہاں دے نال میل جوڑ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ انہاں نال سلام دعا معانقہ مسافہ میرے نزدیک جائز نہیں، کیونکہ قرآن اندر صراحتاً ذکر ہے، حدیث اندر صراحتاً ذکر ہے کہ قبر اندر عذاب ثواب ہے، قبر اندر عذاب و ثواب، مومن واسطے ثواب ہے، کافر واسطے عذاب ہے، قرآن اندر موجود ہے، قرآن دی آیتاں نے اور بے شمار مصطفیٰ دی حدیثاں نے۔ اے مسلمین دا ٹولہ، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمین نہیں کہلوانا چاہیے بلکہ منکرین کہلوانا چاہیے۔ منکرین قرآن یا منکرین حدیث اس قسم دا بدبخت اپنا نام رکھن، انہوں کوئی حق نہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمین کہلوا دے نے۔ ایک قرآن دے بھی منکر نے، حدیث دے بھی منکر نے، اور اللہ دے فضل و کرم نال جماعت اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، جب تک ساری جند وچ جان ہے، نور زبان ہے، اسی قرآن دا بھی اعلان کریں گے، مصطفیٰ دی سنت دا بھی پرچار کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے جو جو کہو گے بیان کراں گا۔ میں بڑی دفعہ سنائے، ایک ساتھی نے اصرار کیتا ہے، میں کسی اپنے ادنا ساتھی بھی بات ٹالن واسطے تیار نہیں۔ میرے دی سارے ہی آلہ ہو، جن نے بیٹھے ہو سارے آلہ، سارے اللہ دے ولی، سارے نیک، اور یار یہ تو ود کے ولایت کی ہو رہی ہے کہ باہر بارش پہ رہی ہے، کیچڑ ہے، تو جمعہ پڑھنے واسطے جامعہ ابو بکر اندر دور دراز پہنچ گئے۔ اللہ قبول فرمائے۔ ساتھی نے کہا جی نبی پاک دا سلسلہ نسب سنا دیو، جو 82 واسطے سنا دے ہو نا، نبی پاک تو لے کے آدم علیہ السلام تک پہنچا دے ہو، وہ 82 دے 82 واسطے سنا دے ہو۔ میں خادم ہاں اللہ دی توفیق دے نال۔ محمد اچھی کو صلی اللہ ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرقہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن یوس بن کمبان بن ابی بن اوان بن ناشد بن حذا بن بلقاس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناخش بن ماخی بن عید بن ابکر بن عبید بن عبدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یحن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن افناد
بن ایحام بن مکسر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن اوزا بن ایران بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سارو بن راؤ بن صالح بن آبر بن صالح بن ارفشد بن سعد بن نوح بن لامک بن متوسلق بن ادریس بن یارو بن محلائیل بن کینان بن آنوشا بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ